السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد عباد الرحمن کے ذمہ داروں کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اس مسجد کے کمیٹی کے ممبران اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے سارے مصلی، مرد، خواتین، بزرگ، نوجوان اور دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دنیا میں انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم کو ذریعہ بنا دے کہ ہم ان تک ہدایت کا پرچم لے کر پہنچ جائیں۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے پہلا پارٹ آج کے عنوان کا میں پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے کائنات کا آغاز اور کائنات کا انجام، اور اسی طریقے سے انسان کا آغاز اور انسان کا انجام۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کریشن آف دی یونیورس۔ حدیث، قرآن، حدیث اور سائنس کی روشنی میں، اور انسان کو اس ٹاپک پر ہمیشہ سے دلچسپی رہی ہے، چاہے وہ مسلم رہے چاہے وہ غیر مسلم رہے، ہر کوئی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر کائنات کب شروع ہوئی ہوگی، کیسے شروع ہوئی ہوگی، شروع میں کیا تھا ہوگا۔ تو کچھ لوگ اس کو قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے حل کرتے ہیں، کچھ لوگ احادیث پڑھ کر حل کرتے ہیں، اور دنیا میں الگ الگ مذہب کے ماننے والے اپنی اپنی کتابوں کو پڑھ کر اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ایک گروپ پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کریشنسٹ۔ کریشنسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بلیف کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ کوئی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری طرف ہوتا ہے ایک جس کو گروپ کہا جاتا ہے، وہ ہے ایوولوشنسٹ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ایک طرف وہ گروہ ہے جو ڈاروینزم کے حساب سے یا اسی طریقے سے ایوولوشن کو جو ماننے والے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ ایوولوشنسٹ۔ دو گروہ پائے جاتے ہیں دنیا میں، ایک کو کہا جاتا ہے کریشنسٹ، اس کے اندر ہندوازم کے ماننے والے، عیسائیت کے ماننے والے، یہودیت کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، ان سارے گروہوں کو کہا جاتا ہے کہ کریشنسٹ ہے، یعنی یہ مانتے ہیں کہ کوئی خدا ہے جو یہ پوری کائنات کو بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہے ایتھیسٹ، دوسری طرف ہے ایگنوسٹک، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک ایکسیڈنٹل، یعنی ایک اچانک خود بخود ہو جانے والی شے ہے، کوئی خدا کا تصور نہیں ہے۔ یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے یا خدا کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتے ان کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ملحد، دہری، اور جو شک میں ہے کہتے ہیں کہ بھئی ہم مانے یا نہیں مانے، خدا ہے یا نہیں ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے ایگنوسٹک، یعنی یہ لوگ درمیانی کہتے ہیں، توقف، وہ لوگ کہتے ہیں ہم خاموش رہیں گے، نہ انکار کریں گے نہ ہم اقرار کریں گے۔ تو دنیا میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ اب کوئی جو دوسرا گروہ ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، اسی طرح مذہبوں کو نہیں مانتا، اور جو ایتھیسٹ ہو چکا ہے، وہ عقل کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر، اور کائنات میں الگ الگ ٹاپک انہوں نے بنائے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا ایک میکرو ورلڈ ہوتا ہے، دوسرا مائکرو ورلڈ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے کائنات میں تو کاسمولوجی کا ایک بہت بڑا ٹاپک وجود میں آ گیا، اور اسی طریقے سے
एस्ट्रोनॉमी का एक बहुत बड़ा टॉपिक वजूद में आ गया। और इसी तरह माइक्रो वर्ल्ड होता है। माइक्रो वर्ल्ड का मतलब होता है कि जैसे आप कहते हैं कि सेल बायोलॉजी, यानी माइक्रोस्कोप को वजूद में लाया गया बड़ी मेहनतों के बाद, और इस माइक्रोस्कोप के जरिए से सेल बॉडी पर पूरी तरह से रिसर्च किया जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है इस पर रिसर्च किया जाता है, फिर उसके बाद आगे डीएनए तक ये रिसर्च चला जाता है। दूसरी तरफ माइक्रोस्कोप के जरिए से जरासीम, यानी कि इसके अंदर चाहे आप बैक्टीरिया की बात करें या फंगाई की बात करें, ये सारे चीजें आखिरी में एक इल्म तिब, एक मेडिसिन का एक बहुत बड़ा इल्म वजूद में आ जाता है। यानी ये लोग अपने अक्ल की बुनियाद पर मसले को हल करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन जमा हो गई, यानी टकराव वाला कोई अभी तक भी इनके पास सही हल नहीं है। अब जो दूसरे मजहब के मानने वाले हैं, कोई बाइबल से हल करते हैं, उनको भी वहां पर कोई जवाब नहीं मिलता। हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले अपने मजहबी किताब में जाते हैं, वहां पर भी उनको कोई हल नहीं मिलता। लेकिन कुरान मजीद में इस बारे में बहुत सारी आयतें बताई गई। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़े नकल कर दिए हैं अल बिदाया व निहाया के अंदर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो एक किताब ही लिख डाली। सही बुखारी के अंदर एक किताब है बदउल खल्क, यानी कायनात कैसे शुरू हुई। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बारे में हदीसें जमा कर दी। इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल किताबें लिख डाली। इस बारे में उलमा कराम ने काफ़ी काम किया है। शेख ज़ियाउर रहमान अल आज़मी अल उमरी ने अल जामे अल कामिल के अंदर सफ़े उन्होंने अहादीस जमा कर दिए। तो कुरान और सही हदीस में जब हम मुताला करते हैं तो बिल्कुल सही मालूमात मिल जाती है। अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमानों के लिए कि कायनात कैसे शुरू हुई इस बारे में कुरान और सही हदीस में काफ़ी मालूमात मिल। तो आइए, जब ये बड़ा टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और मुझे फ़ोन आए जब ये पोस्टर में फैला रहा था, तो मुझे कनाडा से, यूरोप से, हर जगह से, अमेरिका से मैसेजेस आने शुरू हुए। कहा कि शेख साहब इसको लाइव करिए। तो मैंने हमारे साथियों से कहा इसको लाइव करें, आप फेसबुक पर भी लाइव जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अमेरिका के अंदर अचानक नौजवानों के अंदर एथिज्म, लिबरलिज्म, साइंस के नाम पर इतने सवालात उठ रहे हैं। वो लोग डार्विनिज्म को अब पढ़ रहे हैं, जबकि दुनिया के अक्सर साइंसदान इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। एक निग्लिजिबल साइंसदान की एक कम्युनिटी है जो इसको मानती है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में अब ये टॉपिक आ रहा है। नतीजे में बहुत सारे नौजवान बच्चे समझते हैं और लिबरलिज्म, आज़ाद ख्याल, दहरी किस्म की बातें या सवालात इतने कर रहे हैं कि माँ बाप कह रहे हैं कि हम जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो मौलाना आज के इस टॉपिक में आप ज़रूर कुरान और सही हदीस के आयतें कोट करने के बाद डार्विनिज्म को कैसे रिफ्यूट करें, इंशाअल्लाह मैं 4 पॉइंट आपको ऐसे दूंगा जिसके जरिए से आप, कोई भी एथिस्ट आपके पास आएगा डार्विनिज्म की थ्योरी लेकर, इंशाअल्लाह आप उसको रिफ्यूट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यह है कि आखिर इस टॉपिक को तवज्जो क्यों दे? क्या कुरान और हदीस में इस पर तवज्जो दी गई या नहीं दी गई? यानी कायनात कैसे शुरू हुई, क्या कुरान मजीद में इसका जिक्र मिलता है या नहीं मिलता? जब हम पढ़ते हैं सूरे अनकबूत सूरा नंबर 29 के आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने ये वर्ड इस्तेमाल किया है, कुल सीरू फिल अर्दि फांजुरू कैफा बदअल खल्क। क्या कह रहे अल्लाह ताला? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, सीरू, तुम घूमो, फिल अर्द, जमीन में घूमो, फंजुरू कैफा बदअल खल्क। अल्लाह ताला कह रहे हैं गौर करो कैसे अल्लाह ने कायनात की शुरुआत की है। यानी अल्लाह ताला मुसलमानों को उभार रहे हैं कि कायनात कैसे शुरू हुई है, इसके बारे में गौर करो। यानी मतलब ये है कि अगर दिल में तुम्हारे ख्याल आता है तो उस ख्याल को दबाओ मत, इस ख्याल को आने दो। क्यों? जितना ये ख्याल आएगा उतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में आपको यकीन होगा, इतनी कायनात का बनाने वाला कैसा होगा। तुम्हारा अल्लाह पर यकीन बढ़ जाएगा, अल्लाह की अजमत के तुम कायल हो जाओगे, उसकी कायनात को देखकर तुम हैरत ज़दा हो जाओगे। और जहाँ जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कायनात की इब्तिदा, कायनात के आगाज़,
کائنات کی شروعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں گفتگو کی، آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، وہاں پر قیامت کا ذکر کیا. کیا ہے دونوں میں ریلیشن؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ لانا مشکل، جب پہلی مرتبہ لا لیے تو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تم کو لانا کیا مشکل ہے. وہ لوگ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، وہ لوگ جو بغیر عبادت کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ جو بغیر اسلام کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے انداز میں لائف گزار رہے ہیں، ایک مرتبہ سوچے کہ یہ زندگی جس نے تم کو دی ہے وہ بیکار مقصد کے اس نے تم کو زندگی نہیں دی ہے. مر کر تم کو جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. تو اللہ اگر ایک آدمی کہتا ہے مرنے کے بعد جمع ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں جو کچھ تھا نہیں تو آ گیا، پہلے تم تھے نہیں تو آ گئے، پھر اس کے بعد لانا کیا مشکل ہے. پہلی مرتبہ شاعری کرنا مشکل ہے، ایک مرتبہ شاعری کر کے شعر لا لیا گیا تو اس کو چھاپنا بہت آسان ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے شاعری لکھی ایک پیپر پر، تو اس کے بعد ہزاروں زیروکس، تو ایک بٹن دباتے ہیں ہزاروں زیروکس نکل جاتے ہیں، ہزاروں کاپیز نکل جاتے ہیں. پہلی مرتبہ کمپیوٹر کا وجود انوینٹ کرنا مشکل ہے، ایک مرتبہ کمپیوٹر اگر وجود میں آ گیا تو اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کمپیوٹر آ جاتے ہیں. شروع کرنا مشکل ہوتا ہے. جب تم نے شروع کو مان لیا تو پھر اس کے بعد وہ جب اعادہ ہوگا، جب واپس ہوگا تو اللہ کے لیے کیا مشکل. یعنی ایک سمپل لاجک. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ٹاپک کو بار بار ذکر کیا کئی جگہ پر. آئیے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھا دیکھیے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ یاسین کے آخری میں، ایسے لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے. کیوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کائنات کے بگننگ پر غور کرو. اگر کائنات پر غور کرو، یہ کائنات پر تم غور کرو گے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تمہارے اندر یقین آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. ہم کو مثال دیتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. نضر بن حارث آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا کہتا ہے؟ وہ خبر کھود کر اس نے ایک مردے کی ہڈی نکال کر اس نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہڈی ہے، یہ ہڈی جو بھورا ہو گئی، کیا یہ ہڈی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ لائے گا؟ کیا باتیں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. وہ مثال دیتا ہے ہم کو اور اپنی اوقات بھول گیا. تھا نہیں تو آ گیا، اب آنے کے بعد کہتا ہے کہ دوبارہ کیسے آئے گا؟ کیا ہو گیا اس کی سوچ کو؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کہتا ہے کون یہ ہڈی کو واپس لائے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي عَاشَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ہاں لائے گا اس کو، لائے گی وہی ذات اس کو جس نے پہلی مرتبہ جب تھا ہی نہیں تو لا لیا نا، وہی ذات لا کر بتائے گی. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کے بارے میں جاننے والا ہے. جانتے ہو کون ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو؟ اس کی ذات کتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ.
کس پر سوال کر رہے ہو؟ وہ ذات جس نے ایک ہرا درخت تمہیں لگتا ہے، اچانک دیکھتے ہیں کہ آن کے آن میں اس لکڑی کو تم سلگانے لگتے ہو تو وہ جلنے لگتا ہے۔ آخر کس نے اس لکڑی کے اندر طاقت دی کہ وہ جل جائے اور تمہارے کام آنے لگتی ہے، تم سلگاتے ہو، یوز کرتے ہو؟ کیا یہ بنانے والا، یہ جو ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائننگ جو اب تم کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائننگ ہے کہ برابر تم جو کام کر رہے ہو، کائنات کا پورا سسٹم، تم نے ڈی این اے پر غور کر لیا، تم نے نیوکلیس پر غور کر لیا، تم نے مائکرو بایولوجی پڑھ لی، تم نے میکرو اور مائکرو ورلڈ دونوں کے دونوں مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے تم نے کھنگال لیا، پھر تم کو کس بات کا انکار ہے؟ یہ بنانے والا، اس کے پیچھے کوئی تو ایک پاور ہوگا جو بڑے ہی انٹیلیجنٹ طریقے سے ڈیزائننگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے، سوال اٹھاتے ہو تم اس کے اوپر، أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا وہ اللہ نہیں ہے جس نے یہ آسمان بنائے؟ کیا وہ اللہ نہیں ہے جس نے زمین بنائے؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، کیا وہ جس نے آسمان بنائے، کیا وہ جس نے زمین بنایا، کیا اس کے لیے آسان نہیں ہے کہ پھر سے ایسا بنا دے؟ اتنے بڑے چیز کو تم نے مان لیا تو آخر تم کو کیا چیز ہے کہ تم شک میں پڑے ہوئے اس کی قدرت کو لے کر؟ وہ کون ہے جانتے ہیں؟ انما امره اذا اراد شيئا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ ارے اللہ کی قدرت کے بارے میں تم کو کیوں شک ہے؟ اپنے آپ کو سوچ کر شک میں آ رہے ہو کیا؟ وہ کون ہے جانتے ہو؟ اس کا معاملہ تو بس یہ ہے، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے نا تو بس وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ کہہ ہو جا تو بس وہ چیز ہو جاتی۔ اس کے بارے میں تم سوال کھڑے کر رہے ہو۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے پاک کرو اپنے ذہنوں کو، تمہارے اندر عیب ہے، اس کے اندر عیب نہیں، اس کی پاکی بیان کرو، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جو لوگ سوالات کھڑے کر رہے ہیں، اس کائنات پر جتنا تم غور کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 20 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ زمین میں گھومے اور غور کرے کیسے اللہ نے کائنات شروع کی۔ ثم اللہ یوشع النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ جو آخرت کو، جب بھی کائنات کے بگننگ کا ذکر ہو رہا ہے، آغاز کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا آخرت کو لائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ کائنات کے بگننگ پہ غور کیوں نہیں کرتے، یہ آیتوں کو غور کیوں نہیں کرتے؟ اس پر اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن
قوم عن قوم لا يؤمنون۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے غور کرو جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن جو قوم ایمان نہیں لاتی ان کو نشانیاں کام نہیں آتی، جو قوم ایمان نہیں لاتی ان کو ڈرانے والے کام نہیں آتے، غور کرنے والے ہی فائدہ اٹھاتے۔ جو آدمی غور نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے کوئی بھی نشانی کام، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ، جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک سزا دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی نشانی آتی ہے اس وقت پر اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کو کند کر دیتے ہیں۔ آپ بولتے رہے اتنے باتیں سمجھا رہا اور ارشد بھائی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم کہیں گے بیچارے سے اللہ نے توفیق چھین لی، کیونکہ اس کا تکبر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات میں کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی ایبیلٹی اس سے چھین لیتے، کائنات پر غور کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے سلب کر لیتے، تکبر کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تکبر سے بچائے کہ حق آ جائے اور ہم قبول نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے تکبر سے بچائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن اور صحیح حدیث سے میں نے پروف کر دیا کہ کائنات کے بگننگ اور کائنات کے آغاز کے بارے میں سننا اور سنانا یہ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو آئیے میں اپنا ٹاپک شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، کہا کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، وشتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر بندہ بھی گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا بندہ بھی جھٹلاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا کیا، یہ اس کا تکذیب کرنا ہے، یہ اس کا جھٹلانا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے ایک لڑکا جنا ہے، یہ گالی دینا۔ ہمارے کئی مسلمان جا کر کہتے ہیں ہیپی کرسمس ڈے، جب کرسمس ڈے ہوتا ہے تو جا کر کہتے ہیں ہیپی کرسمس ڈے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان انجانے طور پر اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیا ہے اور اس کے اوپر ہیپی کرسمس ڈے، اور وہ بچہ آج پیدا ہوا لہذا ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہیپی کرسمس ڈے کہہ رہے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں آپ اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4974 میں ہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کائنات کے بارے میں قرآن و صحیح حدیث میں اتنا بتایا گیا، محدثین نے اتنی کتابیں لکھی، سائنسدانوں نے اس پر کافی کہا کہ بگ بینگ تھیوری، ایک زمانے بگ بینگ تھیوری کا نظریہ کہتے ہیں بگ بینگ تھی، ایک لٹل بینگ تھی، یہ جو پوری کائنات ہے ایک دخان، ایک دھوئیں کی شکل میں یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا بگ بینگ ہوا۔ بگ بینگ مانے بہت بڑا، جیسے ہلچل والی بہت بڑی آواز، کوئی ٹکراؤ، جس کی وجہ سے آسمان اور زمین الگ ہو گئے۔ سوال ہمارا پھر بھی یہ ہے کہ یہ جو دھواں ہے کس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا کوئی ہوگا۔ تم یہاں سے شروع کر رہے ہیں، مطلب اس سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں، اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو کہتے ہیں بگ بینگ ہے۔ لٹل بینگ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں لٹل بینگ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کائنات ہے اس کے اندر جو گیلیکسیز ہیں، یہ جو تارے ہیں، پھر اس کی شروعات کیسے ہو گئی؟ تو بعد میں لوگ کہتے ہیں لٹل بینگ بھی ہوا ہے کیونکہ آسمان میں خلا میں قسم قسم کے آج بھی دھماکے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی یونیورس اور کئی گیلیکسیز وجود میں آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے، اس کا مطلب چھوٹے چھوٹے دھماکے بھی ہوتے رہتے ہیں، جس سے کہ یہ پورے کے پورے 100 ملین گیلیکسیز ہیں۔ اور ایک جو ہماری جو گیلیکسی اس کو ملکی وے گیلیکسی کہا جاتا ہے، اور اس ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے، 45 اس کے اندر سیٹلائٹ مصنوعی سیارے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں پلانٹس ہے اور میٹیورس ہے۔ یہ ایک ملا کر ایک گیلیکسی ہے۔ ویسے کتنے گیلیکسی ہے؟ 100 ملین گیلیکسیز۔ اور سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ابھی کئی لٹل بینگ ہونے والے ہیں اور کئی گیلیکسیز آنے والے، اور آسمان پھیلتے جا رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گیہوں کا پیڑا روٹی بنانے سے پہلے ہوتا ہے، پھر اس کا جیسے سے بیلن سے کرتے ہیں تو روٹی بڑے ہوتے جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور بڑا ہوتے جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں، ایکسپینڈنگ آف یونیورس، اور ہم اس آسمان کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت پہلے کہہ دیا گیا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ پھیلا رہے ہیں۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ لوگ اس کو سبجیکٹ بنائے ہوئے آج کے دور میں، اور اس کی بنیاد پر ایتھیسٹ جو ہے سائنس کو ہائیجیک کر رہے ہیں، ایسے وقت پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد اٹھنی چاہیے تاکہ ان ایتھیسٹ کا مقابلہ کریں، کیونکہ جو سائنسدان ہوتا ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا۔ جو سائنسدان ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا۔ اگر وہ ریلیجن کو ملا کر وہ جو اگر ریلیجن کی بات کرتا ہے تو سائنسدان کہتے ہیں بھائی ہم تو صرف ظاہری جو نظر آتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اگر ہم کو جو چیز نظر نہیں آتی اس پر بات نہیں کرتے۔ تو سائنسدان اپنا سبجیکٹ نہیں بنا رہا ہے، سائنسدان جو ہوتا ہے وہ اپنا سبجیکٹ نہیں بنا رہا آج کے دور میں، لیکن جو ایتھسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ سائنس کو ہائیجیک کرتے ہیں۔ ایسے وقت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ سائنس کو اچھا پڑھیں، اس سے پہلے کہ ایتھسٹ وہ مذہبی لوگوں کے خلاف یوز کرے، ہم کو چاہیے کہ سائنس کو ان کے خلاف یوز کرے۔ اتنا آپ کے پاس پاور ہونا چاہیے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی؟ لیتے ہیں جوابات، خواتین بھی اگر بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید سہیل بھائی نہ بولیں، ہاں پانی ہے، اچھا۔ قرآن مجید پڑھنے سے پتہ چلتا ہے خالق الگ مخلوق الگ۔ دوسرے مذہبی کتابیں پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلتا، خالق مخلوق میں فرق ہی نہیں دکھے گا، کنفیوژن ملے گا۔ سائنسدانوں کے پاس جائیں گے، کہتے ہیں کہ ڈارون مرتے وقت پر اس صدمے میں مر گیا کہ میں نے جو نظریہ دیا تھا اس کے اندر بہت سارے کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ تھے، تو ہمیشہ غم میں تھا، آخری میں اسی میں مر گیا ہوا۔ کیوں؟ سائنسدان جو ہوتے ہیں جب تک آپ قرآن مجید، کیونکہ یہ لوگ جو آئے ہیں بہت سارے سائنسدان بائبل پڑھ کے آئے، تو بائبل کے اندر سائنسدانوں کو مطمئن کرنے والی چیز کوئی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ دور ہو گئے، لیکن قرآن مجید میں مطمئن کرنے والی چیزیں بہت زیادہ۔ ہم کو چاہیے کہ ان کو قرآن مجید سائنسدانوں کے پاس جا کر کہیں قرآن مجید پڑھیے، عربی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس وجہ سے دنیا کے سارے لوگوں کے پاس صحیح جوابات نہیں ہوتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ دلچسپ میں آپ کے سامنے ٹاپک کھولوں گا۔ سب سے پہلی چیز، 4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں: پانی، عرش، قلم، آسمان اور زمین۔ پہلے قلم، اچھا، تو یہاں پر امام طبری کو ماننے والے لوگ موجود زیادہ ہیں، امام طبری کا قول ہے۔ اچھا، دوسرا قول اور بھی کوئی ہے؟ ختم، ایک ہی قولاً واحدہ، ایک ہی قول امام طبری کا۔ اچھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کوئی بھی نہیں دکھ رہے ادھر، ان کا ہر ایک کا ریسرچ ہے نا، ہر عالم کا ریسرچ۔ جی، سیکنڈ اوپینین، پانی ہے، عرش ہے، قلم ہے، یا آسمان اور زمین؟ خیال آسمان اور زمین تو نہیں ہے، میں آسان کر دیا، 3 بج گئے۔ 50-50 لے رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ ہیلپ لائن لینا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، سیکنڈ عرش، یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ایک آگے ہوئے۔ تیسرے پانی والے بھی کوئی ہے؟ ارے پانی والے بھی، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ایک آگے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بدر الدین العینی رحمۃ اللہ علیہ، اور قدیم زمانے میں سلف کی ایک بہت بڑی ٹیم جو کہتے ہیں بھائی پانی یعنی اس کا مطلب پانی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون کس کے حساب سے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہے، صحابہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے علامہ بدر الدین العینی، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے عرش کہنے والے جو ساتھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور سب سے زیادہ میجورٹی یہاں پر جو نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے قلم۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ قلم تو نہیں ہے، پکی بات، صرف ایک آدمی صحیح نکلا، وہ بھی شاید گیس کر کے، یا پہلے سے معلوم تھا، یا بیٹھے بیٹھے گیس لگائی بھی ہے، شیخ بولے تو اور ایک بھی ہوں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ ہے، مطلب نالج ہے پہلے سے، جزاک اللہ، بہت اچھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے آج۔ نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ مسجد کے 99%، اب مجھے باہر بھی نکلنا ہے، 99% لوگوں کا عقیدہ آج میرے کو ذرا
ہلاروں میں، تو مجھے پھر باہر بھی نکلنا ہے، تو دلیل دے بھر نہیں نکل سکتا میں اب۔ تو آئیے میں دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قلم کہنے والے کون ہیں؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے ان کے دلیلیں پڑھتے ہیں ہم۔ عن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ حدیث آ رہی ہے آپ کے خلاف، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ فقال لہ، اور اللہ نے قلم سے کہا اکتب، لکھ۔ قال رب وماذا اکتب، قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ دیکھیں قلم کہہ رہا ربی، آج انسان جو نہیں کہہ رہا ہے میرا رب، ربنا ربنا دعائیں نہیں کر رہے، ہم خبروں میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے، لیکن رب رب ربنا ربنا ربنا، سارے انبیاء ربنا ربنا کہہ رہے ہیں۔ قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ قال اکتب مقادیر کل شیء، کہا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ دے تو۔ قلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہر چیز کی تو تقدیر لکھ دے، حتی تقوم الساعہ، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، حدیث نمبر 2155۔ اب اس حدیث کو پڑھنے سے کیا پتا چلا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ قلم کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ اب اس حدیث کو لے کر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اس سے پتا چلا کہ سب سے پہلے قلم ہے، قلم سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، قلم سے پہلے تو عرش اور پانی، کیا ہے؟ عرش اور پانی دونوں کو ملا کر، اس کے اندر آگے پیچھے کا کہنا مشکل ہے، پانی پہلے ہے یا عرش ہے کہنا مشکل ہے، عرش اور پانی، اس کے بعد قلم۔ لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور ایک حدیث ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ پانی پہلے ہے، عرش ہے، اس کے بعد قلم ہے، لیکن اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے۔ اس وجہ سے جن کے پاس صحیح ہے وہ کہتے ہیں پہلے پانی، اس کے بعد عرش، اس کے بعد قلم، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں عرش اور پانی ایک ساتھ، اس کے بعد قلم۔ اب یہ کس بنیاد پر ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عرش کہنے والوں کے پاس کون سی حدیث ہے؟ صحیح مسلم۔ اس سے پہلے والوں پر کون سی حدیث تھی؟ ترمذی کی تھی۔ عرش کہنے والوں کے پاس کس کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم، بڑی تگڑی کتاب، بہترین کتاب سے حوالہ آ رہا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے بھی سنا۔ عبادہ بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اول کیا ہے؟ قلم ہے، عبادہ بن ثابت۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے بہت پہلے۔ کتنا پہلے؟ بخمسین الف سنہ، 50,000 سال پہلے، یعنی آسمان اور زمین سے پہلے قلم۔ قلم سے پہلے اگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے عرش اور پانی مان لیں آپ، تو قلم اور آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 50,000 سال۔ 50,000 سال مطلب اس حدیث کو سمجھنا ہے تو کہتے ہیں اب سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 2000 سال، ابراہیم علیہ السلام تک گئیں گے تو 4000 سال، 40 نہیں 4000۔ 4000 اتنا دور ہے تو 40 کتنا ہوگا؟ پھر 50 کتنا ہوگا؟ اللہ کتنے صبور ہے، اللہ کتنے حلیم ہے، اللہ کتنے شکور ہے، بڑے صبر۔ ہم کو یہ زمین میں اللہ نے پیدا کیا تو کتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ ہماری پلاننگ کر رہے ہیں، کتنا اہتمام کر رہے ہیں،
کہ یہ زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو لانے کا فیصلہ کیا، کتنے سال پہلے اس کی تقدیر لکھ رہے، کتنا اللہ تعالیٰ اہتمام کر رہا، اور بندہ ہے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، کیا حدیث ہے؟ پڑھیں گے تو اندر سے ایمان اور عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس کے اندر اصل جو پوائنٹ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو اللہ نے لکھا، آسمان اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ آسمان اور زمین سے پہلے قلم ہے، یہ تو پتا چل گیا۔ آگے کیا ہے؟ وقال، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعرشہ علی الماء، جس وقت پر یہ تقدیر لکھی جا رہی تھی اس وقت پر عرش پانی پر تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے اس سے پتا چلا کہ جس وقت پر تقدیر لکھی جا رہی تھی پانی پر عرش تھا، اس کا مطلب پہلے سے عرش موجود تھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھو جو کچھ بھی قیامت تک آنے والا ہے۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں قلم آنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اس میں پہلے نمبر پر قلم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں سب سے پہلے مسلم تھے۔ کیا اس کا مطلب اس سے پہلے مسلم نہیں تھے؟ کیا تھے نا؟ آدم علیہ السلام مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، سارے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ بات شروع کریں گے قیامت تک کی تو پہلے مسلم کون ہوئے امت محمدیہ میں؟ محمد صلی اللہ۔ تو قلم پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک آنے والا اس میں اول کون ہے؟ قلم۔ وہ معنی میں قلم، عربی زبان میں جب اول کہا جاتا ہے نسبت کے اعتبار، جیسے آپ بولیں گے یہ کلاس میں پہلے آئے تو ہم بولیں گے بھائی 8 کلاس میں تو وہ پہلے آیا، تو آپ بولتے ہیں 9 کلاس میں پہلے آئے، اس کے اعتبار سے پہلے، وہ 8 کلاس کے حساب سے پہلے، یعنی کہ اول کا معنی ایک گروپ کے حساب سے، نسبت کے اعتبار سے، یعنی قلم پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک آنے والوں میں اول چیز قلم ہوئی۔ لیکن کیا اس سے پہلے بھی کوئی چیز تھی کیا؟ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ چلیے اس سے بھی آسان اور ایک حدیث، عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے؟ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تھے اور اس وقت پر وہاں پر کوئی نہیں تھا، خالی اللہ تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وکان عرشہ علی الماء، اور عرش جو ہے پانی پر تھا۔ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ، حدیث میں کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی، ترتیب بتائی جا رہی، اس روایت میں اور کلیئر ہو گیا۔ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس حدیث کے اندر ترتیب آ گئی۔ اور ایک روایت پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3019 میں ہے، اور ایک روایت میں اور کلیئر ہے، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس سے پتا چلا کہ عرش پہلے سے ہی موجود۔ اب کیا اوپینین ہے بھائی؟ پہلے قلم ہے، پانی ہے، عرش ہے، آسمان اور زمین ہے؟ پانی ہے یا عرش ہے؟ دونوں ملا کے سیف سائڈ یہ ہے پانی عرش۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اوپینین ہے سیف سائڈ ہے، کیونکہ وہ حدیث صحیح ضعیف ہے نا، کسی کے پاس صحیح ہے کسی کے پاس ضعیف ہے، کیونکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کوٹ کر رہے ہیں ان ابی رزین، ابی رزین ایک راوی ہے، کہتے ہیں قلت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، این کان ربنا قبل ان یخلق خلقہ، اپنے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ قال کان فی عما، کہا کہ وہاں پر کچھ نہیں تھا، ما تحتہ ہوا وفوقہ ہوا، یہ اردو کی ہوا نہیں، یعنی خالی خالی کے معنی میں، اوپر بھی خالی نیچے بھی خالی ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، تب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا پانی پر، کہہ رہے ہیں اس حدیث میں آ رہا عرش کو پیدا کیا پانی پر، تو اس سے کہتے ہیں یہ حدیث سے پتا چلا پہلے پانی، اس کے بعد عرش، اس کے بعد قلم۔
لیکن یہ حدیث صحیح اور ضعیف ہونے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا، لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا۔ اب جس کے پاس یہ حدیث صحیح ہوگی وہ کہے گا پانی، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، بھائی آپ کے پاس جو ریسرچ ہے آپ مانیے، کوئی بات نہیں۔ لیکن سیف سائڈ جو سارے محدثین مانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پانی اور عرش کو ہم ایک مان کر چلتے ہیں کہ اس کی ترتیب کے بارے میں ہم زیادہ توجہ نہیں دیں گے، ہم کہیں گے پانی اور عرش اس کے بعد قلم۔ ایسا کہیں گے تو آپ سارے کنفیوژن سے کلیئر ہو جائیں گے۔ پانی اور عرش کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کریں کیونکہ اس بارے میں زیادہ دلیلیں نہیں ملتی۔ سمپل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال میرا بھاری نکلا تو میں مسجد کے باہر نکل سکتا ہوں، آپ لوگ کا عقیدہ خراب کر دیا یا صحیح کر دیا؟ انشاءاللہ صحیح کر دیا۔ پھر بھی آپ لوگ ریسرچ کرتے رہیے، میں تو آپ کو اقوال پیش کر دیا ہوں۔ اب اس کے بعد اب دیکھیں ترتیب ہے پانی اور عرش۔ عرش مانے عرش اور کرسی، سمجھتے جائیے آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہے، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، کھڑے ہوئے لیٹے تصور میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استوا کا معنی کیا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الاستواء معلوم، استوا کا معنی سب کو معلوم ہے، یعنی اوپر، یعنی عرش کے اوپر۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی ایک دہری نے آ کر پوچھا، عقل پرست نے، اللہ تعالیٰ عرش کو بعد میں پیدا کیا یا پہلے عرش تھا؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ خالق ہے تو خالق پہلے رہے گا، مخلوق تو بعد میں آئے گا۔ عرش تو پھر عرش کے پر اللہ تعالیٰ گئے تو عرش پیدا کر کے اللہ تعالیٰ چڑھ کر گئے کیا؟ شک ڈالنے کے لیے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ جہاں ہے وہیں تھے، کن فیکن، بول تو نیچے عرش پیدا ہو گیا، تم کو کیا پرابلم ہے؟ بول اللہ جہاں ہے وہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے وہ کہاں ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کن فیکن تو نیچے عرش پیدا ہو گیا تخت۔ تمہارے حساب سے کیوں سوچتے ہو کہ پیدا کر کے پھر چڑھ کے گئے کیا؟ کن فیکن ہو تو نیچے پیدا ہو گیا ہو، پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتابیں، امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست کتاب ہے مختصر العلو، امام ذہبی رحمۃ اللہ نے جو کتاب لکھی العرش، ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب پڑھ لیجیے آپ، علو اللہ علی خلقہ، دکتور موسیٰ دویش کی کتاب، زبردست کتاب ہے۔ یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ مخلوق الگ ہے، خالق الگ، اور اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، اس کا علم ہر جگہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الرسائل السبع پیج نمبر 17 کے اندر لکھا ہوا ہے من قال انی لا اعرف ان اللہ فی السماء ام فی الارض فقد کفر، اگر کسی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، وہ شخص کافر ہو گیا۔ بھائی نہیں معلوم بولے تو کافر ہو گیا، آسمان میں ہے زمین میں مجھے نہیں معلوم ہے تو کافر ہے، کیونکہ اتنا اہم عقیدہ جانے کیوں نہیں تم؟ من قال انی اعرف ان اللہ فی السماء ان اللہ علی العرش ولکن لا اعرف ان العرش فی السماء ام فی الارض فقد کفر، اگر کسی نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن عرش آسمان میں ہے یا زمین میں مجھے نہیں معلوم، تو وہ بھی شخص کافر ہو گیا۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اللہ کی ذات، اس کا علم ہر جگہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہمالیہ ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، فرشتے ہیں، کون ہے؟ عرش ہے، عرش۔ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ عرش۔ اور عرش آخری مخلوقات، اوپر 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 جائیں گے، آخری مخلوقات کیا ہے؟ عرش۔ اور جنت کے کئی درجے ہیں، سب سے اونچی جنت کیا ہے؟ فردوس، وہ اونچائی میں ہے اور درمیان میں ہے، اور اس کی چھت عرش ہے، اس کی چھت کیا ہے؟ عرش ہے۔ یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ النہایہ میں صفحے لکھ دی، ابن کثیر کے اندر بھی کہا آخر المخلوقات، اعظم المخلوقات اگر کوئی ہے تو عرش ہے۔ کتنی اعظم ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو تعلیقاً ذکر کیا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی ذکر کیا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو آتھینٹک کہا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ بتاؤ تو صحیح جانتے ہو عرش کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ عرش کتنا عظیم ہے کیا تم جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں جانتے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ کہا کہ عرش اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے ڈیزرٹ میں تم نے انگوٹھی پھینک دی تو انگوٹھی کتنی چھوٹی ہے عرش کے مقابلے میں پوری کائنات اتنی چھوٹی۔ یعنی مطلب یہ کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی سے شروع کیا، اس کے بعد عرش کی آپ نے مثال دے کر کہا پوری کائنات کرسی کے مقابلے میں ویسے جیسا کہ پورے ڈیزرٹ میں انگوٹھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرش کے مقابلے میں کرسی کتنی چھوٹی ہے؟ کرسی کے مقابلے میں پوری کائنات جیسے پورے ڈیزرٹ کے اندر ایک انگوٹھی پھینک دی گئی ہو، اور پورے عرش کے مقابلے میں پھر کرسی کتنی چھوٹی ہے جیسا کہ ڈیزرٹ میں کسی نے، صحرا میں کسی نے انگوٹھی پھینک دی ہو۔ تو انگوٹھی کتنی چھوٹی ہے، کرسی اتنی چھوٹی ہے عرش کے مقابلے میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ عرش کتنا بڑا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے بارے میں غور مت کرو، اللہ کے مخلوق کے بارے میں غور کرو۔ ہمالیہ پہاڑ کے بازو سے میرا فلائٹ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایسا لگا جیسے ہمالیہ پہاڑ پہ برف، ایسا لگا بڑے بڑے فریج کھڑا کر دیے کسی نے۔ میں نے کہا اللہ کتنی بڑی مخلوقات تو نے بنائی، اتنا بڑا پہاڑ، پورے ہندوستان کے لوگ بھی اگر مل کر ہلانا چاہیں تو پہاڑ نہیں ہل سکتا ہو۔ تو نے کیسی مضبوط مخلوق بنا دی، اس کا بنانے والا کتنا قوی ہوگا نے۔ اس قوی کی نافرمانی کرتے ڈرنے لگتا کیا؟ سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، بدکاری کرتے، چغل خوری، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مظلوم پہ ظلم کرتے وقت پر ایک مرتبہ تو سوچ لے کیسے قوی کو تم دعوت دے رہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ چھوٹی چھوٹی بچوں پہ آج ظلم ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ ہو جا رہا۔ یہ لوگ جانتے نہیں کہ کیسے قوی کو وہ لوگ غصے کو دعوت دے رہے۔ بس وہ کہہ دے کن فیکن تو آن کے آن میں پراخچے اکھڑ جائیں گے۔ لوط علیہ السلام کے قوم پر جب عذاب آیا، جب انہوں نے گندگی کی تو 600 پر میں کے صرف ایک پر میں کتنی طاقت تھی؟ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر میں سے ایک پر کے کنارے سے لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اٹھا کے جبرائیل علیہ السلام نے پلٹا دیا۔ تو کہتے ہیں آسمان کی طرف وہ گیا، جب قوم لوط علیہ السلام کے قوم کی جو زمین آسمان تک گئی تو مرغیوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہاں سے پلٹا دیا گیا۔ پھر وہ قوم نسیم منسیہ ہو گئی، تھی بھی نہیں کیا۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 پر میں سے ایک پر کے کنارے میں اتنی طاقت ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کتنا قوی ہوگا۔ جب ہم ظلم کرتے ہیں کسی پر یا کسی کی غیبت، چغل خوری، سازش، کسی کو گرا کے دیکھتے ہیں تو کتنے عظیم خالق، کتنے عظیم اللہ کی ہم نافرمانی کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ، آیت الکرسی پڑھی، سورہ حشر کی آیتیں پڑھیے، اللہ کی عظمت دل پر طاری ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی کہ عرش کے بارے میں آپ کو تعارف ہونا چاہیے، کرسی کے بارے میں آپ کو تعارف ہونا چاہیے۔ اب لوح محفوظ کے بارے میں کہا جاتا ہے قلم نور کا ہے، وہ لوح محفوظ نور کا ہے، وہاں جو لکھایا جا رہا وہ نور کا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ شیخ ضیاء الرحمن العازمی کہتے ہیں، ضیاء الرحمن العازمی کہتے ہیں کہ اس کی سندوں میں کلام ہے، اس کے بارے میں مت جائیے۔ اگر کوئی آپ سے لوح محفوظ کے بارے میں کہیں آپ پڑھتے کتابوں میں کہ وہ روشنی کا صندوق ہے، وہ روشنی کا قلم ہے اور لکھایا جاتا ہے تو بھی روشنی کا ہے، اس بارے میں زیادہ مت جائیے، کیونکہ اس کے راویوں کے بارے میں ضعف پایا جاتا ہے، کمزوری پائی جاتی ہے، اس میں زیادہ دلچسپی مت لیجیے لوح محفوظ کے بارے میں۔ ہاں، قلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو تقدیر کے ڈیٹیل کیا ہے وہ تو میں آپ کو اور بتاؤں، کیونکہ ہمارے اور 3 دن باقی ہیں، 1 دن ہو گیا، 4 دن، اچھا 5 دن کا وعدہ کیا تھا میں، تو کل جو ہے اچانک چاند جو ہے نا نظر آنے کی وجہ سے کل کا نہیں ہو سکا، تو 5 دن کا وعدہ کیا، تو انشاءاللہ پہلا پارٹ ہے۔ ابھی بہت سارے چیزیں، نہریں کتنی ہیں دنیا میں، ایسی نہریں ہیں 4 جن کا تعلق جنت سے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 4 ایسی ہے، چائنا میں ہے 2، سیحان، جیحان، دجلہ، پورا، تو آخر اس کے ڈیٹیل کیا ہے آنے والی ہے۔ کچھ پہاڑ ایسے ہیں جس کے اندر راستے اور آبادیاں ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو پہاڑوں کے بارے میں، کائنات کے بارے میں میں ڈیٹیل میں آنے والا ہوں انشاءاللہ اپنے آنے والے دنوں میں، کائنات کے بارے میں، تاروں کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام جب پہلی مرتبہ پیدا ہوئے، جب ان کو پیدا کیا گیا
جب روح پھونکی گئی تو ان کو چھینک آئی, تو کیا روح ٹھنڈی ہوتی ہے کیا؟ چھینک کیوں آئی؟ اور آدم علیہ السلام کتنے بڑے تھے؟ یہ مسجد عباد الرحمان جیسے 6 اوپر جانا, یعنی اگر آپ 3 سمجھے 147 فیٹ اتنے بڑے تھے. پورا جم کرے تو بھی اپن مقابلہ نہیں کر سکتے, بیٹے مل کے بہت بڑے تھے. 147 فیٹ, یعنی آدم علیہ السلام کیا ہے 60 ذراع اگر آپ کہیں گے تو اب اس کو آپ ایک ذراع کتنا ہوتا ہے اس کا اگر آپ کرتے چلے جائیں گے, انچز کو مانتے ہیں تو آخر میں آتا 140. تو یہ سارے تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک مشہور سوال ہے, پانی, عرش, قلم, اس کے بعد آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا. اب قرآن مجید پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 یوم بولے, دن مت بولے. دن بولے تو یہ صبح اور شام کا دن دماغ میں آئے گا. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت پہ سورج اور چاند, اس وقت پر سورج اور چاند ابھی آئے نہیں, تو یہ یوم نہیں کہہ سکتے آپ. بائبل والے ڈے بول کے پھنس گئے, پکڑ لیے لوگ. دائی حضرات کیا کریں, 7 errors in the Bible. بائبل کے اندر جینیسس پہلا ہی چیپٹر, اس کے اندر پہلے ہی لائن میں 7 غلطیاں سائنٹیفک ایرر بتا دی. جب بھی آپ بائبل پڑھے, کوئی آپ کے پاس آ کے بہت بائبل کی اگر شان بگا رہا تو بول دینا پہلے ہی لائن میں 7 سائنٹیفک ایرر ہے بھائی, لے کے جاؤ گھر کو بولنا. لیکن آپ قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جب غور کریں گے اس کا ترجمہ دن یا ڈے مت کری. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں 6 یوم, یوم کا معنی ایپو, مرحلہ, مدت, جس کا کوئی نہ. قرآن مجید میں یوم کے الگ الگ معنی ہیں. 1000 سال کو بھی قرآن مجید میں یوم کہا گیا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ, اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یوم 1000 سال کے برابر, 500 سال, 1000 سال. یوم کا ایک معنی کو ہوتا ہے جو 24 گھنٹے والا یوم. دجال کی حدیث میں, حدیث دجال کہتے ہیں نا, وہ حدیث جس کے اندر دجال کا ذکر آیا ہے, ایک یوم کتنا ہوگا؟ 1 سال کے برابر. 1 یوم 1 مہینے کے برابر, 1 یوم 1 ہفتے کے برابر. باقی کے 37 یوم تمہارے جو نارمل دن ہوتے ہیں ویسے. اس کا مطلب عربی زبان میں جو یوم ہے اس کا معنی ہوتا ہے مدت. آپ لوگ دن بول کے پھنس جائیے مت, آپ دن بولیں گے پکڑ لیں گے سامنے. بہت سارے چیزوں میں ایرر آنے کا, وہ لوگ بولیں گے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, آپ جواب دے نہیں پائیں گے. تو سب سے پہلا پوائنٹ جب آپ گفتگو کرتے ہیں, سامنے اگر آپ کے ایتھیسٹ ہے, میں آپ کو جو ہے سکھا رہا ہوں کیسے ڈیبیٹس ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھ تھوڑی دیر میں اسمیش آؤٹ کر کے نکل جاتے ایتھیسٹ. میں جب امریکہ کے دورے میں تھا, ایسے بچے اسکول میں پڑھنے والے آ کر آپ کیا کہتے ہیں ڈاروینزم کے بارے میں, آپ ایتھیزم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں نے کہا چلو بیٹھیں گے, مزہ آتا آج. گھبرانا نہیں, بچوں, اپنے بچے, مسلمان بچے گھبرا کے بھاگ گئے تو پھر ان کو اصلاح کون کرے گا؟ سوالات کر رہے بچے, پڑھ لے رہے, بولو سب ارے مول صاحب کو نہیں معلوم, شاید اپن تیار رہنا پہلے سے. ارے تو ہم بولنا اچھا اوریجن آف اسپیشیز کتاب پڑھے, کیا پڑھے ہوئے نہیں, ڈاروینزم سب کو معلوم ہے. میں ڈاؤن لوڈ کر کے میرے لیپ ٹاپ پہ پوری کتاب پڑھ ڈال, اوریجن آف اسپیشیز, یعنی یہ جو جتنے کائنات میں مخلوقات ہے, آپ کہتے ہیں نا بھئی یہ جانور ہے, یہ نباتات ہے, پھر ہر ایک کے الگ الگ. اس کو اگر آپ کہتے ہیں سیم کی پھلی تو یہ ایک اسپیشیز, پھول ہے اس کی قسمیں, مخلوقات کی قسمیں. تو اس پر ڈاروین نے گفتگو کی, کہا اوریجن آف اسپیشیز. لیکن اس کتاب کا نام اوریجن آف اسپیشیز نام صحیح نہیں ہے, ڈسکرپشن آف اسپیشیز اس کتاب کا نام صحیح ہے. کیونکہ اس کتاب کے اندر شروع کی گفتگو نہیں کی اس نے. اس کے اندر اس نے کہا یہ کیسا ہے, اچھا یہ کیسا ہوگا, اچھا یہ بندر سے انسان کیسا دکھ رہا, ذرا یہاں آ کے پھنس گیا بیچارہ. یعنی ڈسکرپشن تلاش کرنے میں ہی رہا. لیکن اس کتاب کے اندر 9 مرتبہ اس نے کریٹر کا اس نے ذکر کیا اس نے کہا دیکھیں یہ پوری کائنات جو ہے کوئی ایک کریٹر ہے جس نے ایک یہ سسٹم بنایا ہے, جس سسٹم کے تحت یہ سب چیزیں ایوولوشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر. یعنی جو اس نے کبھی یہ نہیں کہا, یہ جو ایتھسٹ ہے نا, یہ لوگ ہائی جیک کر رہے ہیں, ڈاروین کو یوز کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے, جبکہ ہم ڈاروین کو یوز کر سکتے ہیں ان کے خلاف, اور اپنے لوگ پورے ڈاروین کے خلاف بول دے رہے ہیں.
اور ہو رہا ہے کہ اصل ٹاپک پہ بات ہی نہیں آ رہی. اگر یہ کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اس نے کلیئر لکھا ایک کریٹر ہے جس نے کائنات میں ایک سسٹم بنایا ہے, جس سسٹم کے تحت یہ ایک ایوولوشن ہو رہا ہے. اس نے تو مان لیا نا بھائی کریٹر, تم ایتھسٹ کے لیے تو اس کتاب میں کوئی داستان نہیں ہے. تو پہلے سب سے پہلے آپ اس کو یہاں پر سے آپ بریک کر دیں. تو یہ کائنات کی جو شروعات ہوتی ہے اس پر کافی لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ کائنات کی شروعات کیسے ہوئی. اب آپ کو میں نے پہلا پوائنٹ دے دیا, جب آپ گفتگو کرنے نکلیں گے بازار میں, کالجوں میں, آپ کو کوئی ایتھسٹ کا مقابلہ ہوگا تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے اچھا آپ کا کیا عقیدہ ہے, آسمان و زمین اللہ نے کتنے دن میں پیدا کیے؟ تو آپ بولیے دن ڈیش نہیں بولتے بھائی, سورج چاند تھا ہی نہیں بول کے پہلے آپ بریک کر دیں. آپ پہلے اپر ہینڈ ماری پہلا پوائنٹ اور بولیے 6 یوم میں پیدا کیا. یہ یوم کا معنی کیا ہے؟ تو آپ بولیے مدت. ارے مدت کا وہ کتنا ہوتا؟ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت پر اللہ تعالیٰ کیا مراد لے رہے ہیں, کیونکہ یوم کے اندر کیا تھا, بولنے والا جو مراد لیا وہ ختم ہو گیا. بول لے آپ بولتے ہیں یہ تاج محل بنانے اتنے دن لگ سکتے, بلکہ ایک اندازہ مارتے, تو آپ نے جو بولا وہ مراد ہے. ایک اندازے کے معنی میں ہے وہ یوم, جو مراد لیں وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر, وہ ورڈ میں ویسا معنی عربی زبان میں. چلیے اب یہ بولیے کہ پہلے زمین ہے یا آسمان ہے؟ پھر اختلاف. مسجد عباد الرحمان میں 99% لوگوں سے آج مقابلہ کرا, چائے تو پینا کا حق بنتا مجھے آج. چلیے پھر دیکھتے ہیں پہلے آسمان ہے یا زمین ہے؟ بغیر پلر کے چھت پڑ جاتا کیا؟ پہلے زمین ہونا پڑے گا نہیں. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر پڑھتے جائیے آپ, 5 سے لے کے 10. ٹائم بڑھتے جا رہا لیکن میرے کو ٹاپک ختم کرنے دیجیے, تھوڑا بیٹھ جائیں گے 5-10 منٹ اور, زیادہ نہیں کھینچوں گا انشاءاللہ, کل پھر آنا ہے. تو پہلے 2 دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی ترتیب جمع دی. صحیح بخاری ماشاءاللہ کہ انسائکلوپیڈیا, اتنے باریک باریک میٹر پہ بھی ماشاءاللہ صحابہ کے قول امام بخاری, کیا محنت کی ہوگی امام بخاری, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. کیا کیا میٹر پہ وہ امام نے جمع کیا, اللہ اکبر, حیرت ہوتی ہے کیسا جمع کیے. اس ٹاپک پر تفصیل کہیں نہیں ملی مجھے روایت, یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس جو تفصیل سے ملی. اور کہتے ہیں قرآن مجید میں جو چیز ہم کو ملتی اس کی تفسیر سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا. قرآن مجید میں 6 دن میں 6 یوم کا ذکر آیا, ٹھیک ہے 6 یوم. دن جب بھی کہوں گا یوم والا لے لیجئے تاکہ بولتے بولتے آپ بولے, آپ بھی بولے نا دن, یوم والا بولا, ٹھیک ہے. صحیح بخاری فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 556 میں لکھا ہوا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ 6 دن کے ڈیٹیل کیا ہے, تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شروع کے دو یوم میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا, پھر اس کے بعد کے 2 یوم میں اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہو کر آسمان بنا دیے. یعنی جیسے ہی آج کے حساب سے اگر مان لیجئے زمین اور آسمان الگ ہوا تو پہلے زمین اس کے بعد آسمان 2 دن, اس کے بعد پھر واپس 2 دن اور زمین کو سجایا, بنایا نہیں. سجانے میں اور بنانے میں کیا فرق ہے؟ بنانا مانے زمین بنی, لیکن سجایا مانے اس کے اندر نہریں ہیں, پہاڑ ہے, ڈیٹیل, یہ مٹی ہے, سرفیس ہے, اگانے کی طاقت ہے. باقی کے 2 دن میں پھر کیونکہ حضرت انسان کو بسانا ہے نا, کتنا اہتمام ہے. دیکھیں کہتے ہیں دوسرے اور بھی پلانٹس ہے, گیلیکسیز ہے, 100 ملین گیلیکسیز ہے, وہاں پر انسان کے راحت کے وہ سامان نہیں ہے جو کہ زمین میں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا اہتمام ہے, ویسا اہتمام کر کے اللہ نے بنا, اس کی نافرمانی کرتے, اس کی بات نہیں کرتے, تو پھر آخر کرنا کیا چاہ رہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میرے اکیلے کی بات کرے. اللہ نے اتنے پورے گیلیکسیز میں سے بچا, کسی اور گیلیکسی میں اٹھائے پیدا کر دیتے تو کن فیکن بولتے, پانی دودھ کچھ بھی نہیں. یہاں پر اللہ نے ماں باپ سب کا انتظام, پانی کا انتظام, بارش کا انتظام سب کر کے زمین, اتنے پلانٹ, اتنے سارے گیلیکسی میں ایک گیلیکسی ملکی وے گیلیکسی, وہ ملکی وے گیلیکسی میں 200 بلین تارے, پھر اس کے اندر پلانٹ سے ہوتے ہوتے آخری میں ایک زمین, وہ زمین کے اندر پھر سمندر بٹا, آخری میں چھوٹی سی زمین, ایک ربو. مان لیجئے کہ بھئی ایک حصہ پانی کا, زیادہ حصہ پانی میں, ایک حصہ زمین کا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو پیدا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو زمین ہے 2 دن میں زمین بنائی,
2 دن آسمان کے لیے، پھر واپس اس زمین کو سجایا گیا، انسان کے رہنے کے لائق بنایا گیا۔ اب آگے دیکھیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح، ایک مشہور حدیث ہے جس کو منکرین حدیث رد کر دیا۔ ابھی آپ کو منکر حدیث کا پالا نہیں پڑا ہوگا، ایک ایسے منکر حدیث ہے، منکرین حدیث ہے، بہت سارے ایسے، وہ لوگ کہتے ہیں آپ کے صحیح مسلم میں کیسی حدیث ہے، اس کے اندر کیا بتایا جا رہا، وہی بتایا جا رہا ہے جو غیر سائنٹیفک ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ حدیث کہہ دیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2789، 2789 میں ایک حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے دیکھیے، پہلے یوم کریں گے، پہلے مرحلہ میں اللہ نے مٹی بنائی، دوسرے یوم میں اللہ نے پہاڑ بنائے، تیسرے یوم میں اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے، چوتھے میں اللہ تعالیٰ نے شر، پانچویں میں اللہ تعالیٰ نے خیر، پھر اس کے بعد چھٹویں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، اور ساتویں میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جمعہ کے دن عصر کے بعد، اور اللہ نے جنت میں ان کا داخلہ کروایا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اب اس کے اوپر آپ کو سوال آئے گا، قرآن میں 6 لکھا ہوا ہے، اس حدیث میں 7۔ پہلا سوال، قرآن میں 6 لکھا ہوا ہے، یہاں پر 7، صحیح مسلم نکالو یہ حدیث کو بول رہے منکرین حدیث۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست جواب دیا، کہا کہ یہاں پر جو 7 یوم ہے نا وہ الگ ہے، وہ قرآن میں جو ذکر آ رہا، دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہی نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہے، پہلے کے 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان، اس کے بعد کے 2 یوم ہیں اس کو 7 سیگمنٹیشن میں سجایا گیا۔ وہ سجانے کے ڈیٹیل ہے یہاں پر، وہ ہے ہی نہیں جو 6 والا ذکر ہے، تم خامہ کے لا کے اس کو کانٹرڈکشن کر رہے۔ وہ آخری کے جو 2 دن ہیں اس کو تفصیل سے زمین کو جو سجائے، وہ سجانے کے 7 مرحلے ہیں۔ یہ 7 مرحلے، یوم کا معنی وہ نہیں، سب سے پہلے یوم کا معنی وہ نکال دیں گے تو دماغ سے سب چلی جائے گی۔ اچھا اس کے اندر دیکھیں، پہلا دن کیا ہے، یوم السبت، ہفتہ۔ تو کہہ رہے ہیں مٹی، پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی کیسی سرفیس اگانے کی تھا، تربہ، وہ مٹی جو اگاتی ہے۔ اچھا سیکنڈ، پہاڑ، ظاہر بات ہے زمین کو ٹکانے کے لیے کیا چاہیے، پہاڑ چاہیے تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے۔ تیسرا ہے درخت، چوتھا ہے مکروہ، مکروہ مانے شر۔ اب اس کے بعد یہاں ورڈ کو لے کے پکڑ لیتے ہیں لوگ۔ اس کے بعد اللہ نے نور پیدا کیا، نور سے مراد وہ لوگ کیا لے رہے ہیں، نعوذ باللہ سورج، کہہ رہے ہیں سورج بعد میں آیا، درخت پہلے آیا، ایسا کیسا ہو سکتا؟ آپ نے نور کا معنی سورج کیوں کیا؟ بھائی نور کا معنی سورج ہوتا، نور کا معنی روشنی، اور نور کا معنی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہاں پر نور کا معنی روشنی نہیں ہے نہ سورج، یہاں پر نور کا معنی خیر ہے، خیر سمبل ہے، وہ خیر معنی اچھائی، وہ ٹاپک ہی نہیں ہے، کیونکہ بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے پہلے درخت ہے بعد میں سورج، اس لیے وہ لوگ پھنس گئے۔ بائبل والے کیوں پھنسے؟ کیونکہ اس میں بتایا گیا کہ دوسرے دن یا تیسرے دن درخت ہے، اس کے 1 دن کے بعد سورج ہے، تو اس میں سوال یہ اٹھا وہاں پر بائبل کے اندر کہ بعد میں سورج آیا تو درخت پہلے کیسا؟ بھائی سورج چاہیے نا درخت کو اگنے کے لیے، وہ بات صحیح ہے وہاں، لیکن یہاں پر سورج کا ورڈ نہیں آیا۔ تم لوگ خالی بائبل پڑھ کے آ کے حدیث پڑھتے ہو نا تو اس میں تم کو غلط لگتا ہے، یہاں پر نور کا ورڈ ہے، اور نور کے عربی زبان میں سمبلک معنی ہے، یعنی کہ خیر۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے اگر خیر کا معنی لیا جائے، کیونکہ مکروہ اس سے پہلے شر کا ذکر آ رہا، تو بائی ڈیفالٹ شر کے بعد کس کا ذکر آتا ہے قرآن میں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو شر کے ساتھ خیر کا ذکر کر لو، ختم ہو گیا، حدیث پہ اعتراضی ختم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث پر اعتراضی ختم ہو گیا۔ اور ایک روایت پڑھنے سے پتا چلتا ہے پر نور کا ورڈ نہیں ہے، نون کا ورڈ ہے، را نہیں ہے بلکہ نون ہے۔ نون مانے مچھلی، مچھلی پیدا کر دیے، تو کوئی کانٹرڈکشن ابھی بھی نہیں رہا۔ تو بائبل کے کانٹرڈکشن لا کر حدیث پہ کر کے بعد منکر کہہ رہے دیکھو بائبل کی باتیں ادھر بھی آ گئی، تو ہم کہیں گے ایسی بات نہیں ہے۔ اور پہلے دن اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جینیسس میں بائبل میں لکھا ہوا ہے، فوراً مسلم دائی پکڑ لیتے، بولے ابھی آسمان اور زمین بنائی نہیں تو پہلے دن زمین کیسا بنے گا؟ کیونکہ جب تک سورج اور زمین جو ہے جب تک پوری طرح سے روٹیٹ ہو کر ایوالو نہیں ہوتی تو پورا ایک دن کا آنا جانا ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ زمین کیسے بن گئی، اس کو دن کیسے کہا گیا؟ پھر وہی دماغ لا کے ادھر غور کرتے تو ہم کہیں گے بھائی ادھر جاؤ، ادھر جگہ نہیں ہے۔ ادھر کیوں جگہ نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے دن میں کیا بنا؟ تو
جب پہلے مرحلے یوم وہ دن مراد نہیں، ہمارے پاس وہ دن ہے ہی نہیں، سورج اور چاند والا جو ہم دنیا میں جو دن کہتے ہیں وہ معنی میں دن ہے ہی نہیں، تو ہمارے پر اعتراض ہی نہیں پڑا. وہاں اس لیے پڑھا کہ بائبل میں ڈے کا ورڈ استعمال ہوا، قرآن مجید میں یوم کا ورڈ آیا تو ہمارے پر وہ اعتراض نہیں پڑتا. یوم کا معنی ہے اس مرحلے میں زمین آئی، اس کے بعد 2 دن آسمان کے بعد پھر زمین کو جب سجایا گیا تو درختوں کا ذکر ادھر آ رہا ہے، آسمان کے بعد درخت کا ذکر آ رہا ہے. ہم تو بہت ہی سائنٹیفک جا رہے ہیں. آسمان میں چاند سورج تارے سب چیزیں ہو گئی، اس کے بعد اگر روشنی کی بات ہوتی ہے، درخت کی بات ہوتی ہے، تو آخری کے 2 دن سجانے میں لگے. ہمارے اوپر کوئی اعتراض پڑتا ہے نہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے. اتنی حدیث کو جو انہوں نے طریقے سے سمجھایا ہے، شاید ہی کسی کتاب میں آپ کو یہ جواب ملے گا. واللہ اعلم. بہت اچھے طریقے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجایا. میں تھوڑی باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم، جو میں نے وعدہ کیا، اگر آپ کے پاس کوئی ڈاروینزم کو ماننے والا آ جائے تو 4 طریقے سے آپ اس کو بریک کر سکتے ہیں. پہلی چیز، آپ ان سے یہ کہیں کہ بھئی اگر آپ ڈاروینزم کو ماننے والے ہیں تو پہلے میٹر ہوتا ہے یا انٹیلیجنٹ، یعنی پہلے انڈا یا مرغی؟ ایک گفتگو بہت بڑی بحث ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی انڈا مرغی خود بخود نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مسئلہ حل کر دیتے ہم لوگ. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے میٹر ہے یا ڈیزائن ہے؟ تو سارے سائنسدان کہتے ہیں میٹر بعد میں، پہلے ڈیزائن ہونا پڑتا. ڈیزائن ہی نہیں رہا تو پھر میٹر کیسے آ سکتا؟ یہ کائنات پوری میٹر اگر ہے تو اس کا ڈیزائن کرنے والا کوئی ایک بہت ہی انٹیلیجنس ہے، وہ کن فیکون ہے بھائی، وہ اللہ تعالیٰ کا کن فیکون ہے. وہی جس کو تم انٹیلیجنس بول رہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لو گے تو تمہارا کنفیوژن ختم ہو جائے گا. تو آپ میٹر اور انٹیلیجنس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اگر وہ آپ کے پاس دوسرے طریقے سے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ کائنات جو تھی نا پہلے جو ہے یہ بگ بینگ ہوا، یہ ہوا، تو آپ بولیے وہ دھوئیں کو سب سے پہلے کس نے پیدا کیا؟ پھر بریک کر دے سکتا. تیسرا، وہ لوگ آ کر کہتے ہیں نہیں بھئی ایک پورا سسٹم تھا، یہ خود بخود ہو گیا. تو یہ خود بخود ہونے کا سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ. اس کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے. تیسرا. چوتھی چیز، ڈاروینزم کو ڈاروین کو اگر بہت یوز کر رہا ہے تو آپ کہیے اوریجن آف اسپیشیز کتاب پڑھ لیجئے. اس کے اندر 9 مرتبہ ڈاروین نے کریٹر کا ورڈ استعمال کیا، اور اس نے کہا کریٹر نے کیا بیوٹیفل ڈیزائن کیا ہے پوری کائنات کو، کہ اس کے بعد یہ پورا کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے. اس نے یہ جملہ کہا. تو آپ کہیے ڈاروین کی کتاب میں سے تو تم کو کوئی رستہ نہیں ہے. یہ 4 طریقے سے آپ بریک کر سکتے ہیں. اور بھی بریک کرنے کے طریقے میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح، کیونکہ جب بھی یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے ایتھسٹ میدان میں آتے ہیں، چیلنجز کرتے ہیں یوٹیوب پر، اور آپ کو جو ہے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے نوجوان اگر آپ کو ملیں گے تو آپ بولے مجھے سبجیکٹ پہ معلوم نہیں ہے مت کہیے، میدان میں ٹھہریے، جواب دیجئے، اور ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن و صحیح حدیث کی گہرائی کے ساتھ معلومات حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.